بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ صلوات. تھوڑا سا دور کر دیے تاکہ آواز زیادہ آ رہی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. سورہ مبارکہ تحریم کی 6 آیت کریمہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں اور اس کو سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں ارشاد رب العزت ہوا، اے ایمان لانے والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایک ایسی آگ جس کے اوپر بہت مضبوط قوی قسم کے فرشتے جو بالکل بھی نرمی نہیں کرتے، بہت سخت ہیں، وہ مقرر ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے رکھا ہے اس سے نافرمانی نہیں کرتے. عزیزان محترم، اسی حوالے سے اسی آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دے کے کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز اگر ہم نے پڑھ لی تو ہماری تمام دینی ذمہ داریاں ادا ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ خود کو، یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے گھر والوں کو، یعنی بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کے اوپر بہت سخت ملائکہ مقرر ہیں اور وہ کسی پہ نرمی نہیں کرتے، رحم نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اب قرآن مجید نے اپنا پیغام دے دیا، لیکن مین مسئلہ ہے ایمان لانے کا. یعنی جب آپ اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے،
رسول کو آپ نے نہیں دیکھا، رسول پہ آپ ایمان لے آئے۔ کتاب اترتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا، کتاب پہ آپ ایمان لے آئے۔ تو جب اللہ پہ ایمان لے آئے، رسول پہ ایمان لے آئے، امام غائب پہ ایمان لے آئے، تو جس آگ کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے اس آگ پہ بھی ایمان لانا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آگ پہ ایمان لانا ہوگا۔ پیغمبر خدا معراج پہ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک باغ ہے، اور جہاں تک کہ وسعت نظر ہے درخت ہی درخت ہیں، آگ کے درخت ہیں، ان کے تنے بھی آگ کے ہیں اور شاخیں بھی جو ہے وہ آگ کی ہیں، اور اس پہ کچھ عورتوں کو اور کچھ مردوں کو لٹکایا ہوا ہے بالوں سے۔ تو پوچھا انہوں نے یہ کون ہے؟ اچھا ہوتا یہ تھا کہ جیسے کباب والا جو ہے وہ کوئلے دہکاتا ہے، تو جب اس کے اوپر ہوا مارتا ہے کوئلوں کے اوپر تو دہکتے ہیں، آگ بھڑکتی ہے اس میں سے، جب ہوا ہٹا لیتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو وہاں بھی اسی طرح سے کچھ دیر کے لیے آگ چلتی تھی، وہ درخت دہکتے تھے، ان کے جسم جلتے تھے، تڑپتے تھے وہ اس سے۔ پوچھے کون ہے؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی نامحرم کو، اپنی خوبصورتی اپنی زینت کی نمائش کرتی تھی نامحرم۔ کہا مرد کیا؟ کہ یہ وہ مرد ہیں جو اس کے اوپر راضی تھے، یا اپنی بیویوں کو بے پردہ کرتے تھے، یا اس کے اوپر راضی تھے کہ ان کی بیویاں بے پردہ پھریں۔ تو دوستو یہ جو ہے وہ حقیقت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں صادر کیے، اس کی مخالفت کے اوپر دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا۔ اگر اس کی نافرمانی کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے، اگر نافرمانی کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سید الساجدین امام زین العابدین حالت نماز میں تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ گھر میں اگر آگ لگ جائے تو کتنی تو شور شرابہ ہوا، لوگ بجھانے کے لیے بڑی افراتفری پھیلی، اور مولا جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے، نماز کو طولانی کرتے رہے۔ تو جب آپ کی نماز ختم ہوئی تو ایک شخص آگے بڑھا غصے سے، اس نے کہا کہ یہ کون سا عبادت کا انداز ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ نماز پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے دوزخ کی آگ نے اس آگ سے غافل کر دیا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ مولا سجاد کو دوزخ کی آگ نے گھر کی آگ سے غافل کر دیا، اور ہمیں اس دنیا کی آگ نے دوزخ کی آگ سے غافل کر دیا۔ الٹا ہے سلسلہ۔ جملے پہ توجہ نہیں فرمایا آپ، مجھے نہیں پتا کہ کتنا سن رہے ہیں، کتنا جاگ رہے ہیں، کتنا سو رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیے فرق ہے اللہ رب العزت نے جتنے احکامات ہمیں صادر کیے، کہا نافرمانی کرو گے تو دوزخ کی آگ ہے۔ اور وہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ملائکہ سے شروع ہوا۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس
ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ایک اور اس ضمن میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک الجھن جو پیدا کی گئی ہے اس کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ کہا کہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی یہ حکم تھا، اسے ہماری فقہی زبان میں بولتے ہیں امر مولوی، یعنی اگر حکم کی نافرمانی کی تو ابلیس بن جاؤ گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جتنے ملائکہ تھے وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس۔ اس کے پاس تعویلیں تھیں۔ اچھا، اطاعت کی جو منزل ہوتی ہے وہ ایسی منزل ہوتی ہے کہ جہاں حکم رب آیا، توجہ کا طالب، جیسے ہی حکم آیا آپ نے اسے اوبے کرنا ہے، وہاں بات چیت نہیں ہے کچھ بھی۔ کمانڈر نے بولا اٹینشن، تو آپ دیکھیں گے سارے جتنے قدم ہیں وہ گریں گے اور جسم جو ہے وہ ان کا سارے سپاہیوں کا اٹینشن والی پوزیشن میں چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے، تو اب امر الہی آیا کہ سجدے میں گر جاؤ، تو سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے، ابلیس نہیں گیا۔ ابھی دیکھیے دو واقعے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے جو الجھن ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پوچھا ابلیس سے، ما منعک ان تسجد، تمہیں کیا رکاوٹ بنی کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امر ربی تھا کہ سجدہ کرنا تھا، واجب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا شدید اس کے اوپر نوٹس لیا کہ اس کے بعد اس کو بلایا، اس سے پوچھا، اس نے اپنی زبان سے اعتراف کیا کہ میں اس سے برتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یعنی میں نافرمان، میں اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں مانتا۔ تو اپنی نافرمانی کا اس نے اعتراف کی، اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ فخرج، نکل جا تو یہاں سے، انک من الرجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ نافرمانی ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو رحمت الہی سے دور کر دیتی۔ کہا جس گھر میں بے حجاب بے پردہ عورت ہو اس گھر میں رحمت الہی نہیں آتی، جس طرح جس گھر میں کتے ہوں روایات میں اس میں رحمت نہیں آتی، ملائکہ رحمت نہیں آتی۔ یہاں لوگ بولتے ہیں کھلے سر ہیں سارے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، بولے حدیث قصہ پڑھ دے۔ میں نے کہا حدیث قصہ یعنی چادر کی حدیث؟ چادر کی حدیث، چادر اتار کے تو میں نہیں پڑھ سکتا، عذاب آئے گا، رحمت نہیں آئے گی، عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پورا بیک گراؤنڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بلایا، اس سے ایک بالِ جرم لیا اور اس کے اوپر ججمنٹ پاس کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون اور مطرود کر دیا، اپنے دروازے سے بھی نکال دیا اور اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا۔ ملعون ہے ابلیس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، اب دیکھیے میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، بیک گراؤنڈ سمجھے کہ جب حضرت آدم سے خطاب ہوا، کہ حضرت آدم سے خطاب ہوا یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ آدم تم جنت میں اپنی زوجہ کے ساتھ خوشی سے رہو، اور جہاں جس درخت سے بھی تمہیں کھانا ہو تم وہاں سے کھانا، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا کیونکہ تم ظالم بن جاؤ گے۔ تو پھر الگ سے بتایا بھی کہ دیکھو ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت سے باہر نکالے،
تو یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جو امر کیا تھا وہ ہماری اصطلاح میں اسے کہتے ہیں امر ارشادی، یعنی ایسا امر نہیں تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو تم نافرمان بن جاؤ گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کہا کہ اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو تم جنت سے نکالے جاؤ گے اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جنت میں رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے فائدے میں یہ کہا تھا کہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نکلوانا چاہتا ہے، اور اس نے قسمیں کھائیں اور پتہ نہیں کیا کیا تعویلات پیش کی، اور بالآخر حضرت آدم نے گندم سے کھایا اور وہ جنت سے چلے گئے۔ تو جنت سے نکلے تو اللہ رب العزت نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ اب تم دوزخی بن گئے، ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وہ جنت سے نکلنے کے بعد یہ کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ جنت سے نہ نکلیں اور آپ ابلیس کی بات نہ مانیں، لیکن آپ نے ابلیس کی بات مان لی تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ لیکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی امر کیا ہو، مولوی امر کیا ہو اور اس پہ کہا ہو کہ اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو تم دوزخی بن جاؤ گے، تم آگ میں جلو گے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے یہ جو سورہ طٰہٰ میں آیت کریمہ ہے کہ فَأَسَا، جس کو کوٹ کر کے بہت سے لوگ حضرت آدم کی عصمت پر نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے گناہ سرزد ہوا، تو ایسا نہیں ہے، ہمارے عقائد میں سے ہے۔ اور مولا نے فرمایا کہ جو قرآن کے دشمن ہیں وہ متشابہ آیات سے تمسک کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب کریں۔ تو کہا کہ فَأَسَا، پس عصیان کیا، نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے، فَغَوَا، اور اس کے بعد وہ راستے سے ہٹ گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ پھر اس کے بعد ہے ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ ثُمَّ هَدَىٰ۔ اچھا، اب یہاں پر دو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، میں ان کی بھی وضاحت پیش کر دوں اور یہ بات ختم ہو جائے گی تو اپنے عرائض کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ ایک مرتبہ صلوات ہدیہ کر دیں۔ ہم کہتے ہیں نا مجتبی، جیسے امام حسن کے لیے کہتے ہیں مجتبی، اور حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ اور مجتبی میں کیا فرق ہے؟ مصطفیٰ میں اور مجتبی میں یہ فرق ہے کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ ہوں، آپ نے ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیا، اس کو بولتے ہیں مصطفیٰ۔ لیکن مجتبی اس کو کہتے ہیں جو آپ کے سامنے ہو ہی نہیں، آپ اسے زبردستی پہلے کھینچ کے لائیں پھر اس کے بعد اسے منتخب کریں تو اسے بولتے ہیں مجتبی۔ تو اب اگر دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، ایک اسکول کا بچہ ہو، وہ اسکول کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے، وہ امتحان میں اپیئر نہ ہو، وہ اچھے نمبر حاصل نہیں کرے، نالائق ہو، تو نالائق بچے کو اسکول کبھی بھی ایوارڈ نہیں دے گا، اپنا بیسٹ ایوارڈ نہیں دے گا۔ تو پروردگار نے اگر حضرت آدم نے نافرمانی کی ہوتی تو اسی آیت کریمہ میں کہا کہ فَأَسَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا ثُمَّ اجْتَبَاهُ، آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور وہ بے راہ چلے گئے، پھر پروردگار نے کھینچ کے لائے ان کو منتخب کیا۔ تو اگر نالائق ہوتے تو منتخب کیوں کرتے؟ تو یہ انتخاب بتلا رہا ہے کہ آدم سے گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، ترک اولا سرزد ہوا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اب یہ اتنی بڑی الجھن میں نے آپ کی حل کی ہے، ایک اور مرتبہ صلوات ہدیہ کریں۔
تو ہم عصمت انبیاء کے قائل ہیں. تو دیکھیں نافرمانی دوزخ کی آگ کی طرف لے کے جاتی ہے. نافرمانی انسان کو دوزخ کی آگ کی طرف. اب اہل بیت نے کہا کہ اگر تم نے اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو دیکھا غلط نظر سے تو اس میں دوزخ کی آگ ہے. اگر حرام کام انجام دیا تو اس میں دوزخ کی آگ ہے. اگر رشوت کو ہاتھ لگایا تو اس میں دوزخ کی آگ ہے. اگر یتیم کا مال کھایا تو اس میں دوزخ کی آگ ہے. تو ہمیں ایمان لانا پڑے گا جس طرح سے آپ اللہ پہ ایمان لائے, رسول پہ ایمان لائے, امام حجت پہ ایمان لائے, اس طرح سے جنت و دوزخ پہ, تو دوزخ کی آگ پہ بھی ایمان لانا پڑے گا. اور اس پہ بھی ایمان لانا پڑے گا کہ اگر ہم نے نافرمانی کی تو دوزخ کی آگ ہمارے سامنے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت نوح 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے. حضرت نوح تو آخر میں حضرت نوح نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اصلاح کے لائق نہیں ہے, سننے والے نہیں ہیں, سمجھنے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے پھر نفرین کی. اچھا اب ادھر حکم ہوا کہ تم کشتی بناؤ. اب آپ سوچیں یہ باب العلم کا امام بارگاہ ہے, یہاں پر اگر اس کے سامنے میں یہاں پر کشتی بنانا شروع کر دوں تو آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ کشتی اب بہتر تھا کہ وہاں پر جو پورٹ قاسم ہے اس کے قریب آپ کشتی بناتے, وہیں سے جو ہے وہ ڈائریکٹ سمندر میں چلی جاتی. تو خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے, مسخرہ کرتے تھے, توہین کرتے تھے, بولتے تھے ابھی یہ کشتی بنانے پھر یہ پانی پہ بنا کے لے آئیں گے. نہیں مانتے تھے. لوگوں کو جتنا بھی انہوں نے سمجھا لیا لوگوں نے ماننا نہیں تھا. لیکن جنہوں نے مانا تو حضرت نوح کی 3 تعلیمات تھیں. اچھا اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی نماز بھی پڑھ لی, روزہ بھی رکھ لیا, اچھا اور زیارت پہ بھی چلے گئے, اب کیا کریں؟ یہ تیسری چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلی یہ تھی کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اس پہ بھی بات کریں گے. دوسری یہ تھی کہ پرہیزگاری اختیار کریں, کوئی گناہ کا کام نہ کرے, برائیوں کے حرام کام کو انجام نہ دیں. تیسری یہ تھی کہ میری اطاعت کرنی, جو میں کہوں گا وہ آپ نے کرنا ہے. اب یعنی خشکی میں وہ مسجد کوفہ میں وہاں پہ بولتے کہ یہاں پہ کشتی بنائی تھی. اب جہاں بھی بنائی تھی خشکی میں ایک جگہ انہوں نے کشتی بنانا شروع کی. تو سوچے کہ آپ اگر ہم میٹیریلسٹک ذہنیت کے ساتھ, اسی مینٹلٹی کے ساتھ دیکھیں تو انتہائی بے وقوفی کا کام ہے. لوگ مذاق اڑاتے تھے, ہنستے تھے. تو حضرت نوح نے لوگوں سے جو ایمان لے آئے تو ان سے کہا بیٹھ جاؤ. وہی اس کشتی کے پہیے لگے ہوئے, کیا اب ہوائی جہاز لگا ہوا ہے, اڑے گی, کیا ہوگا. وہ بیٹھ گئے. تو یہ اوبیڈینس چاہیے ہوتی ہے, اوبیڈینس. جب تک اوبیڈینس نہیں ہوگی, نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, زیارت کر لیں, کچھ بھی کر لیں. پہلے اب اس وقت ہمارا مسئلہ مشکل یہ ہے کہ ہمارے امام حاضر نہیں ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک استاد ہوتے تھے, ایک ولی ہوتے تھے, ان کے پیچھے چلنا پڑتا تھا, ان کی اوبیڈینس کرنی پڑتی تھی, تو وہ لے جاتے تھے. تو نجات کشتی میں ہے. تو جس طرح سے نجات کشتی میں ہے اور حضرت نوح کی اطاعت میں ہے, اس طرح سے نجات اہل بیت کی اطاعت میں ہے اور اہل بیت میں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو دوستو ایمان لانا پڑے گا اس بات کے اوپر کہ یہاں ابھی سمندر بنے گا, یہاں طوفان آئے گا, یہاں پہ سارے غرق ہو جائیں گے, یہ ساری دنیا پانی میں ڈوب جائے گی. جو تعلیمات وہاں سے آئی ہیں ان پہ ایمان لانا پڑے گا. تو جب کہا کہ
کہ یہ نافرمانی اگر آپ نے کی تو اس میں دوزخ کی آگ ہے، تو آپ کو اس پہ ایمان لانا پڑے گا۔ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ولایت کا انکار ہے ایک طرح سے۔ تو یہ چیز قابل توجہ ہے کہ ہمیں دوزخ کی آگ کا جن جن چیزوں پہ وعدہ دیا گیا ہے ان پہ ایمان لانا ہوگا۔ اب میں ایک دو چیزوں کو یہاں توجہ دلا کے آپ کی بات کو اپنی آگے بڑھاؤں گا۔ ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ دیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، یعنی تم اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور تم اس میں وارد ہوگے۔ تو عبادت صرف اللہ کی۔ اچھا، ڈیویشنز شروع ہوتی ہیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ میں ایک دو مثال دوں آپ کو کہ سارے میرے سامنے ہیں، اگر کسی کو اختلاف ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجلس کے بعد، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرش عزا کس لیے؟ فرش عزا اس لیے ہے کہ آپ اس میں ذکر اہل بیت سنیں، مصائب سنیں، فضائل سنیں، اور اہل بیت کی قرآن کی تعلیمات حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں۔ یہ فرش اہل بیت، عزاداری کریں، ماتم کریں، زیارت پڑھیں اس کے لیے۔ فرش عزا اس لیے نہیں کہ آپ اس کے اوپر سجدہ کریں، فرش عزا معرفت حاصل کرنے کے لیے ہے، فرش عزا سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک ڈیویشن کی میں نے آپ کو مثال دی۔ دوسری، سجدہ تعظیم۔ دیکھیے، آپ کو پورا طریقہ سکھایا، بھئی تم غسل کس طرح سے کرنا، غسل کی دعا کس طرح سے پڑھنا، لباس کیسا پہننا، زیارت کے لیے جب جاؤ تو قدم کیسے اٹھانا، جب قدم اٹھا رہے ہو تو اس وقت کیا پڑھنا، ساری چیزیں آپ کو بتا دیں۔ پھر کس مقام پر کھڑے ہو کے کیا پڑھنا، پھر نماز پڑھنا، پھر اس طرح خطاب کرنا، پھر سر مبارک پر جانا تو یہ کہنا، پھر پائے مبارک پر جانا تو یہ کہنا۔ تو جہاں ایک ایک چیز بتا دی، آپ کہ نہیں میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ میں تعظیم کا سجدہ کروں گا۔ بھائی کس نے کہا آپ سے کہ آپ تعظیم کا سجدہ کریں؟ اہل بیت نے کہا، انہوں نے آپ کو حکم دیا، ان کی رضایت ہے، ان کی خوشی ہے اس میں کہ آپ یہ کام انجام دے تو کریں، ٹھیک ہے بسم اللہ۔ میرے نزدیک تو واضح نہیں ہے کہ اہل بیت کی خوشی ہو اس میں۔ تو سجدہ صرف اللہ کو، سجدہ صرف شکر کا سجدہ، تعظیم کا کوئی سجدہ نہیں ہوتا۔ شریعت محمدی میں، دین محمد میں سید سجاد نے جو ہمیں سکھایا، سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے اور شکر اور عبادت کا سجدہ کرنا ہے، تعظیم کا سجدہ نہیں کرنا۔ صلوات پڑھے محمد۔ جب دیکھیے یہ سجدہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم سجدہ نہیں کریں گے تو ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں آپ کو موو کرنا ہے تاکہ آپ کے مسلز جو ہے وہ سخت نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں نا مسلز، اگر آپ نے موو نہیں کیا، موومنٹ نہیں ہوئی، واکنگ نہیں کی، تو آپ کے پاؤں، آپ کے مسلز، آپ کی رگیں، آپ کی تمام چیزیں جو ہے وہ اسٹف ہو جائیں گی، سخت ہو جائیں گی اور آپ چل نہیں سکیں گے۔ تو عبادت بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ کو یہ اس قابل بنا رہی ہے کہ آپ کچھ کر سکیں۔ عبادت جو ہے وہ
یہ پریپریشن ہے آگے کے لیے کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ اسی میں رک گئے تو پھر آگے کیا کریں گے آپ؟ یہ تو تیاری ہے، آپ کو نرم کیا جا رہا ہے، آپ کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات کو انجام دیتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اب ظاہر ہے ہمارے سامنے جو لوگ ہیں وہ بہت ماشاءاللہ نمازی ہیں، سارے نمازی ہیں انشاءاللہ. صاحب ہم نے نماز پڑھتے نمازی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اگر ہماری نماز قبول نہیں ہوئی تو کیا کریں گے آپ؟ اگر نمازیں قبول نہیں ہوئی، نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز جو آپ پڑھتے ہیں، ابھی ایک عالم دین نے واقعہ پڑھا کہ ایک ذاکر تھے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، مرنے کے بعد ان کی نمازیں پیش کی گئیں تو ان کی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی. ذاکر تھے، عالم تھے بہت بڑے، ان کی بات کر رہا ہوں. مجلسیں پڑھتے تھے، جتنی مجلسیں پڑھی ان میں سے کوئی ایک بھی قبول نہیں، ایک مجلس صرف قبول ہوئی. تو اس کا واقعہ ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جا سکتے. تو اگر نماز جو آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر یہ نماز ہمارے منہ پر دے کر ماری گئی کہ یہ نماز تمہاری قابل قبول نہیں، اس میں حضور قلب نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، جو بھی انہوں نے آبجیکشن لگائے، آپ کی نماز آپ کے منہ پر دے ماری، پھر کیا کریں گے؟ اور اس لیے قرآن مجید نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ جوائنٹ کرو، کہ اگر نماز گئی تو کم سے کم زکوٰۃ تو قبول ہو جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد والا. نماز گئی تو زکوٰۃ تو قبول ہو جائے گی تمہاری. پیسہ جو دیا تھا، صدقہ جو دیا تھا، مال سے جو زکوٰۃ نکالی تھی، خمس واجبات جو نکالے تھے، وہ تو قبول ہو جائیں گے. لیکن اگر نماز ہی تمہاری منہ پہ دے کر، وہ انسان جو وہ کمبینیشن ہوتا ہے نا، آپ کسی کو چپس کھلائے، فرینچ فرائز، تو وہ رکھے سامنے، آپ نے کھانے شروع کیا کہ نہیں ٹومیٹو کیچپ بھی اس کے ساتھ لے لیں تاکہ اس کے ساتھ مزہ اس کا جو ہے وہ دوبالا ہو جائے. یا مثال کے طور پر چپس کھا رہے ہیں تو خالی چپس اچھے نہیں لگتے، اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک بھی ہو، جوس بھی ہو، تو اس کے ساتھ کمبینیشن اچھا لگتا ہے. تو جس طرح کمبینیشن میں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس طرح کمبینیشن میں نماز زکوٰۃ کے ساتھ اچھی لگتی ہے، نماز واجبات کے ساتھ اچھی لگتی ہے. میں آپ کو کس طرح سے سمجھاؤں؟ وہ کہیں گے مولانا جو ہے وہ خمس کے اوپر پڑھنا شروع ہو گئے. ارے بھائی، تمہاری نمازیں جو ہے وہ کبھی کامل ہی نہیں ہوں گی. زکوٰۃ کے بغیر نماز کامل نہیں ہو سکتی. آپ کی نماز، میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ میرے اندر جرت نہیں ہے کہ نہ میں اتنی بڑی اتھارٹی ہوں کہ میں کہوں کہ آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہے. نہیں، استغفر اللہ، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. میں نے ایک پاسبلٹی دی کہ اگر ہم بارگاہ ربوبی میں حاضر ہوں اور وہاں نمازیں اپنی لے کے پہنچیں، اور وہ ادھر سے انہوں نے ریجیکٹ کر دی، پھر کیا کریں گے؟ تو کہا کہ زکوٰۃ تو وہ ساتھ میں کم سے کم چلو وہی لگا دیں یار، زکوٰۃ ہے تو کچھ سہارا ہو جائے گا. تو عزیزو، یہ ہے کہ جب تک کہ انسان اپنے مال کو پاک نہیں کرے گا، اب انسان پاک کرنے کا جو تصور ہے کہ دیکھیں مذہب، اگر آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے، آپ کو سیر و سلوک کرنا ہے. میں وہاں پہ گیا نجف اشرف میں، تو وہاں قبرستان تھا وادی حسین میں امام خمینی کے استاد قاضی نور اللہ، قاضی علامہ طباطبائی، ان کی قبر پہ میں گیا. تو وہاں یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ تم وقت پہ نماز پڑھو، اگر تم کسی منزل پر نہیں پہنچ سکے تو مجھ پر لعنت بھیجنا. نماز، وقت پہ نماز پڑھنے سے
یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نماز وقت پہ پڑھیں اور آپ کسی منزل پہ نہ پہنچیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے میں. تو ایک مرحلہ ہے نماز وقت پہ پڑھنے کا، دوسرا مرحلہ ہے نوافل کا. نوافل کا میں ایک جملہ میں نے اپنی مجلسوں میں کہا تو وہ ایک صاحب تھے امروہہ کے، امروہہ سے ان کا تعلق تھا تو ان کو برا لگ گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں کوئی امروہہ کا ہو یا نہیں ہو، کسی کو برا لگ جائے، لیکن سید سجاد کے ماننے والے ہیں. ایک جملہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ میری تائید کیجئے گا، اگر نہیں ہو تو میری اصلاح کیجئے گا. کہ سید سجاد کے ماننے والے بیٹھے اور یہاں تو جنہوں نے مجلس کرائی ان کی اولاد ہیں. تو سید سجاد امام زین العابدین کی اولاد اور ان کے ماننے والے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. اگر یہ دنیا یہ کہتی کہ یہ اس لیے زیادہ سجدے کرتے ہیں کیونکہ یہ سید سجاد کے ماننے والے ہیں اور وہ بہت سجدے کرتے تھے، تو یہ بہتر نہیں ہوتا کہ دنیا سید سجاد کو آپ کے اور ہمارے سجدوں کی کثرت سے پہچانتی. دنیا ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم ان کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن نسبت نہیں قائم ہو رہی. جو امیر شام کے ماننے والے ہیں وہ سجدے زیادہ کرتے ہیں اور جو سید سجاد کے ماننے والے ہیں وہ سجدے کم کرتے ہیں. جبکہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. پہلی ان میں سے علامت یہ، ایک علامت اس میں سے یہ ہے الصلاۃ ب51. مومن وہ ہے جو اپنے شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، پیشانی کو خاک کے اوپر رکھتا ہے، التعفیر بالجبین والتختم بالیمین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہے، اور جب چہلم ہوتا ہے تو امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے. وہ زیارت الاربعین 5 چیزیں بیان کی مومن کے لیے، یعنی کمبینیشن چلے گا، ایک ایک چیز نہیں چل سکتی. نماز پڑھ لی، ہاں بڑے متقی پرہیزگار ہو گئے، نہیں، فائدہ نہیں ہے، بیکار. آپ دیکھیے امام حسین کے لیے آپ گواہی دیتے، کیا دیتے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہوئی. تو مولا نے 5 علامتیں بتائی مومن کی، جس میں سے 51 رکعت نماز ہے، جس میں 11 رکعت نماز شب نماز تہجد ہے اور باقی نوافل ہیں. وہ نوافل فرائض کے ساتھ پڑھے تو مومن کی ایک نشانی ہوگی، ایک ہوگی، ساری نہیں ہوں گی، ایک نشانی ہوگی. زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ اگر نمازوں کو کامل کرنا ہے تو زکوٰۃ دینی ہے. ایک مثال دوں گا. اچھا، ہمارے جو نمازی لوگ ہیں نماز تک آ گئے لیکن زکوٰۃ تک نہیں آئے، خمس تک نہیں آئے. جو نہیں آئے، جو آ گئے تو آ گئے، جو نہیں آئے ان کی بات کرو. نہیں آئے، میجورٹی نہیں آئی. ایک اور مرتبہ صلوات ہے. دیکھیے آپ ایئر کنڈیشن کو دیکھا ہوگا. ایک جگہ ہم ایک گھر میں گئے، دعا تھی، انجینئر صاحب تھے، انہوں نے وہ اس کا جو ڈکٹ تھا وہ ایسی جگہ لگایا ہوا تھا کہ جہاں سے انٹر ہوتے تھے وہیں پہ جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ، کیونکہ وہ جو اے سی ہوتا ہے جتنا ہیوی اے سی ہوگا وہ اتنی ہی پاور سے جو ہیٹ ہے اسے پھینکے گا. جب وہ گرم ہوا کو
اب جو ٹیکنالوجی ہے، میں اتنا بڑا سائنٹسٹ ہوں نہیں، لیکن اتنا میں ضرور آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ جب وہ گرمی کو، گرم ہوا کو پاور سے باہر پھینکے گا، جو ڈکٹ سے باہر جائے گی، تو اندر کی ہوا جو ہے ٹھنڈی ہوتی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا کمپریسر ہے، ایئر کنڈیشنر ہے، اسے پاور اپلائی کرنی پڑے گی کہ وہ گرمی کو باہر نکالے. تو یہی فلسفہ زکوٰۃ ہے کہ تمہیں پاور اپلائی کرنی پڑے گی کہ دوزخ کا جو تمہارے اندر ایک وہ لنک کھلا ہوا ہے، گیٹ کھلا ہوا ہے، اس گرمی کو یہاں سے نکالو گے تو تم جنت کے قریب ہو جاؤ گے. صلوات پڑھ دیں محمد. یہ اس میں جو ہے وہ دونوں میں ریپلجن ہے، یعنی جتنی گرمی وہاں سے باہر نکلے گی پاور کے ساتھ اتنی ٹھنڈک ہوگی. تو جتنا اس لیے کہا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جس کے پاس حسنہ آ گئی تو وہ دوزخ کی آگ سے دور ہو جائے گا، دور کر دیا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ قرآن پڑھ لو آپ کے سامنے. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن کو ہماری طرف سے پہلے سے حسنہ نیکی دے دی گئی، وہ اس سے دور کر دیے جائیں گے. کس سے دور کر دیے؟ دوزخ کی آگ سے دور کر دیے جائیں گے. جب آپ کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو آپ کہتے ہیں دنیا میں بھی حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ. تو یہ تیسری دعا نہیں ہے کہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے، یہ اسی کا لازمہ ہے. اس کا حسنہ کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے، آپ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے. تو کہا یہاں وہاں پہ سورہ لیل میں بھی کہا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. ابھی ہم متقی کو سمجھ رہے تھے، قرآن مجید اتقیٰ کی بات کر رہا ہے. بس میں اپنے عرائض کو سمیٹ رہا ہوں. تو کہ قرآن مجید متقی کے بجائے یہاں پہ اتقیٰ کی بات کر رہے ہیں، جو زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار. تو کہا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا. تو کہا یہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے کون؟ تو خود سورہ لیل اس کا تعریف کر رہی ہے. کہا یہ وہ ہے جو اپنے مال کو پاک کرتا ہے. تو جو اپنے مال کو پاک کرتا ہے اس کا نفس خود بخود پاک ہونے لگتا ہے. تو دوستو ان الذین سبقت لہم من الحسنی، تو دو چیزیں میں آپ کو ہدیہ کی آج، ایک نماز اور دوسری زکوٰۃ، واجبات خمس کو دینا، واجبات الہی کو ادا کرنا، اپنے مال کو پاک کرنا. اور وقت نہیں، یتیم کا مال کھانا یہ دوزخ کی آگ ہے. اس میں صدقہ دینا دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے. صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، جو چھپ کے صدقہ دیا جاتا ہے وہ پروردگار کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے. تو دونوں وائس ورثہ ہیں، یعنی اگر آپ نے مال دیا تو آپ دوزخ کی آگ سے دور ہونے لگے. تو عزیزان محترم یہاں پہ کہا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، یہ دوزخ کی آگ سے دور کر دیے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، دوزخ کے جو شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور اس کی جو آوازیں آ رہی ہوں گی یہ اس سب سے محفوظ ہوں گے، اور یہ جنت میں ہوں گے. جنت کی جو چیزیں یہ چاہتے تھے انہی کی طرف ہوں گے. تو مولا نے فرمایا کہ یہ ہمارے ولایت رکھنے والے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ ہیں. یہ ہمارے شیعوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری ہے، جو اپنی قبروں سے جب نکلیں گے تو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ.
جو علی ولی اللہ کہتے ہوئے ہم علی ولی اللہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں، دنیا سمجھ لے، ہم علی ولی اللہ پہ کوئی سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ فضائل علی منبر پہ نہیں پڑھے گئے، یہ کھجور کے دار پر پڑھے گئے، یہ قید خانے میں پڑھے گئے ہیں، یہ یزید کے دربار میں پڑھے گئے ہیں، یہ بازاروں میں پڑھے گئے ہیں۔ تو ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم علی ولی اللہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ یہ جو دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایک جملہ سن لیجئے اور دل سے سنیے کہ یہ دعا اگر آپ قنوت میں پڑھتے رہیں مستقل تو آپ کا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کے دنیاوی اور آخرت کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ یہ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا حسنہ نیکی کو کہتے ہیں، اور کوئی نیکی بھی محمد و آل محمد کی ولایت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگارہ مجھے دنیا میں بھی ولایت اہل بیت حاصل ہو اور آخرت میں بھی ولایت اہل بیت حاصل ہو۔ یعنی حسنہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، تو یہ تبھی تو کہا کہ دنیا میں بھی حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ۔ اور میں نے بتایا کہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ جہاں ولایت علی ابن ابی طالب ہوگی وہاں پہ پھر دوزخ کی آگ نہیں ہوگی۔ عجیب چیز ہے یہ، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب۔ سورہ نمل میں ایک آیت کریمہ میں آپ کو ہدیہ کر کے اس بات کو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، محشر کے دن کہا کہ جو حسنہ لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر صلہ ملے گا۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، من جاء بالحسنۃ، سورہ نمل آیت کا نشان 89، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن قیامت کے دن کی پریشانی سے محفوظ ہو۔ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب میں اتنی طاقت ہے کہ جہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے لیکن یہ ولایت ابن علی ابن ابی طالب اپنی طاقت پہ باقی رہے گی۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، بڑی پریشانی، اسرافیل کا سور پھونکا جائے گا، علی ابن ابی طالب کی ولایت اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ لا یحزنہم، ان کو غمگین نہیں کرے گی فزع اکبر، بڑی پریشانی، قیامت کے دن کی بڑی پریشانی انہیں غمگین نہیں کرے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ھذا یومہم الذی کنتم توعدون، اور ملائکہ پروٹوکول کے لیے آئیں گے، ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ تو دوستو یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے کہ جو حسنہ آپ سمجھے، اسی قرآن کو سمجھ کے انسان پڑھے، کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگارہ زندگی بھی علی کے ساتھ آخرت بھی علی کے ساتھ۔ صلوات پڑھ دے محمد والی۔ تو کہا کہ اسی لیے روایت میں کہا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار،
ولایت علی کالے کپڑے پہننے سے حاصل نہیں ہوتی، ولایت علی کڑا پہننے سے حاصل نہیں ہوتی، ولایت علی مجلس میں بیٹھنے سے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے تعلیمات پر عمل کیا. بس عزیزو، زحمت تمام. حسین اسی ولایت کو لے کے کربلا میں آئے تھے. امام حسین اپنے 72 اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے، اور عاشور کا وہ دن آ گیا جس دن امام نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی قربانی کو پیش کیا. امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے جد حسین کی مصیبت کو اس طرح سے سننا جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان کے مرنے پر روتی ہے، اس طرح سے گریہ کرنا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. کربلا میں جب حسین ذبح ہو رہے تھے تو تمام ملائکہ موجود تھے، تمام انبیاء کی ارواح موجود تھی، لیکن حسین اتنے زخمی تھے اور اتنے خنجر، اتنے نیزے تھے کہ انبیاء ختم المرسلین سے ایک ایک کر کے رخصت ہوتے گئے کہ ہم سے اب برداشت نہیں ہو سکتا، ہمیں اجازت دے دے، ہمیں اجازت دے دے. اور پھر نبی خاتم جب شمر نے خنجر چلانا شروع کیا ہے تو حضرت رسول خدا سے بھی برداشت نہیں ہوا. کہا بیٹی فاطمہ اب تم سنبھالو اپنے حسین کو، میں برداشت نہیں کر سکتا. عزیزو، آپ سوچے کہ یہاں سب لوگ موجود ہیں، اپنے اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھائے ہوں گے. ایک جنازہ اگر انسان اٹھاتا ہے تو کتنا تھک جاتا ہے. مجھے نہیں پتا جس نے 70 جنازے اٹھائے ہو، جو 3 دن کا پیاسا ہو، وہ حسین جس نے جب جنگ کی تو کہا 1950 لوگوں کو واصل جہنم کیا، 1950 لوگوں کو واصل جہنم کیا. لیکن روایت میں ملتی ہے کہ مولا کے اوپر بہت زخم تھے، وہ زخم جو ہے وہ بہت زیادہ تھے، جو نیزے کے زخم تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے، جو تلواروں کے زخم تھے وہ بھی تھے، جو پتھر کے تھے وہ بھی تھے، اور 4000 تیر انداز تھے، اور ایک زہرہ کا لال تھا. عزیزو، ایک مرتبہ مولا کی پیشانی پر ایک تیر، ایک جملہ آپ کو مصاحب کا، کیونکہ بشارتی مجلس ہے، ایک امام کے پیشانی پر ایک تیر آیا تو آپ دامن سے اس کو صاف کرنے لگے تو روایت کہتی ہے کہ ایک تیر سے شعبہ آیا. یہ جو گڑھا ہوتا ہے نا گردن کے نیچے، یہاں کا نشانہ لیا، وہ تیر سے شعبہ آپ کے جسم میں پیوست ہو کے دوسری طرف رک گیا. بس وہ تیر سے شعبہ جب آپ کے لگا تو آپ نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے جب اسے کھینچا ہے تو خون کا فوارہ بلند ہوا، اور آپ گھوڑے سے یہ کہتے ہوئے اترے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. عزیزو، جب
گرے ہیں، مولا گھوڑے سے گرے ہیں تو آپ کا محاصرہ کر لیا. کسی نے، ایک نے جو ہے وہ تلوار ماری آپ کے بازو پہ، ایک نے تیر مارا، ایک نے نیزے سے. لیکن مجھے سنان ابن انس کا کہ سنان ابن انس نیزہ لے کے آگے بڑھا، پہلے آپ کی گردن کے نیچے نیزے کو دبایا، پھر اس کے بعد سینے پہ دبایا. عزیزو، حسین ذکر میں ہے، حسین سجدہ آخر میں ہے، شمر آپ کے سینے پر ہے، 12 ضربتیں لگائیں. روایت یہ کہتی ہے کہ جو بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ، بکری یا گائے، بچیا، اس کو ذبح کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا وہ قربانی میں ذبح کیا جاتا ہے. اور جو اونٹ ہے اسے نہر کیا جاتا ہے. ہمارے جد حسین کو اونٹ سے بھی نہر کیا گیا اور گوسفند کی طرح سے ذبح بھی کیا گیا. سوکھا گلا، جب ہڈی آ جاتی ہے تو کسائی چاپڑ چلاتا ہے. شیب نے 12 ضربتیں لگائی، ایک مرتبہ سر کو تن سے الگ کیا، زمین کربلا تھرا گئی. زینب نے سید سجاد سے کہا، بیٹا سید سجاد اٹھو دیکھو کیا ہوا. سید سجاد کو پکڑا، در خیمہ پر لے کر کے آئی. سید سجاد نے باپ کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھا تو کہا، السلام علیکہ یا باپ.